یہ کہانی ہے ڈاکٹر محرنگ بلوچ کی۔ وہ ہر روز ہمیں مارنے آتے ہیں، ہر روز چھپ کر گیدڑ کی طرح وار کرتے ہیں۔ وہ بیٹی جس کا دکھ پورے بلوچستان کے لیے داستان بن گیا۔ ڈاکٹر محرنگ بلوچ کا تعلق بلوچستان کے علاقے منگوچر ضلع قلات سے ہے۔ وہ ایک تعلیم یافتہ بلوچ خاندان میں پیدا ہوئی۔ ان کا پورا نام ڈاکٹر محرنگ بلوچ لانگو ہے۔ وہ بچپن سے ہی ایک حساس، علم دوست اور مضبوط طبیعت کی مالک تھی۔ ان کے والد عبدالغفار لانگو خود ایک سیاسی اور سماجی کارکن تھے جو بلوچستان میں انسانی حقوق، انصاف اور عوامی خود مختاری کے لیے آواز اٹھاتے رہے، مگر ان کی یہ جدوجہد ان کے لیے خطرہ بن گئی۔ سال 2009 میں عبدالغفار لانگو کو مبینہ طور پر ریاستی اداروں نے کوئٹہ سے حراست میں لے لیا اور وہ پھر واپس نہیں لوٹے۔ اس دن سے ڈاکٹر محرنگ کی زندگی بدل گئی۔ اس واقعے کے 2 سال بعد یعنی 2011 میں ان کی والد کی لاش ملی۔ ان کے جسم پر تشدد کے نشان، مگر دل میں ایک کہانی۔ غم کے اس بادل کے نیچے بھی محرنگ نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور بولان میڈیکل کالج کوئٹہ میں داخلہ لیا۔ وہ اپنے باپ کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی، ایک ایسے بلوچ بیٹی بننا جو درد بانٹے، علاج کرے اور زندگی بچائے۔ ڈاکٹر بننے کے بعد انہوں نے اسپتال کے دروازوں سے نکل کر گلیوں، سڑکوں اور احتجاجی دھرنوں میں اپنی آواز بلند کی۔ اس چیز کو ختم کرو جو تم نے بلوچوں کے خلاف کیا ہے، اور جب تک آپ اپنے فوجیوں کو لگام نہیں دیتے، بلوچ اسی طرح منظم طور پر آپ کے سامنے کھڑا رہے گا۔ اور یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے اپنی جدوجہد کو منظم کرنے کے لیے بلوچ یکجہتی کمیٹی یعنی BYC کی بنیاد رکھی۔ یہ کمیٹی بلوچستان میں جبری گمشدگیوں، ماورائی عدالت قتل اور سیاسی دباؤ کے خلاف ایک پرامن تحریک کے طور پر سامنے آئی۔ محرنگ بلوچ اس کی مرکزی رہنما بنی اور ان کے ساتھ درجنوں خواتین نے حصہ لیا۔ وہ خواتین جو پہلے صرف ماؤں کے طور پر روتی تھی، اب لیڈروں کے طور پر بولنے لگی۔ ریاستی اداروں نے ان کی آواز کو بغاوت کہا، مگر ڈاکٹر محرنگ بلوچ کہتی ہے کہ اگر آواز اٹھانا اور انصاف مانگنا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گی۔ خرچ کرے نہ خلیفین کے اور نہ اسے شہید بالاج نہ دیتر نہ پورا کل قوم پدا بش کرے۔ ان پہ بارہا گرفتاری، تشدد اور دھمکیوں کے الزامات لگے۔ مارچ 2025 میں اسلام آباد کے دھرنے کے دوران انہیں اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اکتوبر 2024 میں ان کے خلاف دہشت گردی کے الزامات لگائے گئے اور اگست 2025 میں کراچی کے انسداد دہشت گردی عدالت نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کی۔ ریاستی سطح پر ان پر اعتراضات بھی اٹھے، یعنی بعض حکومتی حلقوں نے الزام لگایا کہ ان کی تنظیم کے کچھ افراد کا تعلق مسلح گروہوں جیسے BLA سے ہے۔ ان کی تحریک کا بنیادی مقصد بلوچ عوام کے انسانی حقوق کا تحفظ، خواتین کو قیادت کا حق دینا اور بلوچستان کی وسائل پر بلوچ عوام کا اختیار قائم کرنا ہے۔ آج ڈاکٹر محرنگ بلوچ ہزاروں نوجوانوں کے لیے حوصلے، شعور اور مزاحمت کی علامت بن چکی ہے۔ شاید آج بھی وہ اپنے والد کے قبر پر خاموش کھڑی ہوتی ہے، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک شور ہے، انصاف کا شور، انسانیت کا شور اور ایک ایسی بیٹی کی صدا جو پوری بلوچستان کی آواز بن گئی ہے۔